بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال في موضع آخر إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، میری آواز سن رہی میری ماں اور بہنوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا قائم کی ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا بنایا ہے، تب سے اللہ رب العالمین کا یہ سسٹم رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر انسان اپنی قسمت میں لکھی ہوئی زندگی گزارنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے. مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ کیوں قائم کیا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرتا ہے پھر موت دے دیتا ہے. اللہ نے سیدھے طور پہ اس کا جواب دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کا، موت اور زندگی کا سلسلہ صرف اور صرف اس لیے قائم کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کا امتحان لے، واللہ رب العالمین ہم سب کو آزمائے کہ ہم میں کون ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی روزی کھاتا ہے، مگر اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیوں، میں سیدھے آپ کو اپنے موضوع سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اے میرے بندو، میں نے دنیا کے اندر جسے پیدا کر دیا،
دنیا کے اندر جو انسان آ گیا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسے دنیا سے جانا پڑے گا. اے میرے بندوں میں تمہیں دنیا کے اندر جو بھی زندگی دے دیں, تم جتنے سال دنیا کے اندر زندہ رہ جاؤ, لیکن تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر رہ نہیں سکتے. کل نفس ذائقۃ الموت. اے میرے بندوں اگر دنیا کے اندر تم آ گئے ہو تو تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا, تمہارے اوپر موت آ کر کے رہے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے میرے بندو دنیا کے اندر تم جو بھی عمل کرو گے, اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو, نیکی کرو یا بدی کرو, اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بندہ بن کر کے اس دنیا کے اندر رہو یا اللہ رب العالمین کا باغی بنو, نبی کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے والا بنو, کیسے بھی تم رہو. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے میرے بندو قیامت کے دن تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. قیامت کے دن رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں دنیا کے لوگوں کو نگاہوں سے اجل ہو کر کے جو بھی تم نے کام کیا ہوگا سارے کام کا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر, ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی انسان نیک کام کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا, اور رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے کیا ہو, اپنے ماں باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے کیا ہو, کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, مگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے انسان اپنی زندگی کا کیا ہوا ایک ایک عمل دیکھ لے گا. میرے بھائی اور آگے آئیے, اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی انسان کا متعینہ وقت آ جائے گا, جب کسی انسان کا ٹائم آ جائے گا, تو موت کا جو وقت اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے جب وہ وقت آ جائے گا, وقت آ جانے کے بعد ذرا بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوگا. جو اللہ رب العالمین نے انسان کی موت کا ٹائم متعین کیا اسی ٹائم پہ موت آ کر کے رہے گی. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ نے کہا اے میرے حبیب, اے میرے پیغمبر, اے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ, جس موت سے تم بھاگتے ہو, جس موت کے لیے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو, جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو, جب موت کا وقت آ جائے گا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم, وہ موت تمہارے پاس آ کر کے رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اے لوگو تم یہ مت سوچنا, اے لوگو تم اپنے ذہن و فکر کے اندر یہ خیال نہ لانا کہ تم مر جاؤ گے, مرنے کے بعد تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, تمہاری ہڈیاں سڑ جائیں گی, تمہارے جسم کا گوشت ختم ہو جائے گا, تم مٹی میں مل جاؤ گے, پھر بعد میں تمہارا کچھ ہونے والا نہیں. نہیں میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک کاموں سے واقف ہے, ہمارے ایک ایک کاموں سے باخبر ہے. اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. جو نیک عمل کرے گا اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائے گا, جو غلط عمل کرے گا, جو خراب عمل کرے گا, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, وہ اللہ رب العالمین کے ہاں خائب و خاسر ہوگا. اللہ کے یہاں وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. پیدائش کے مقصد کو سمجھو. جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے, جو اللہ ہمیں پلاتا ہے, جو اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی دیتا ہے, ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں, اپنی پیشانی جھکائیں تو اللہ کے سامنے جھکائیں, عبادت کریں تو اس کے لیے کریں, رکوع کریں تو اس کے لیے کریں, سجدہ کریں تو اس کے سامنے کریں, دعائیں مانگیں تو اللہ رب العالمین سے مانگیں, فریاد کریں تو اللہ رب العالمین سے کریں. کسی اور کو اللہ رب العالمین کا درجہ دینے کی شریعت میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں اور آگے آئیے, یہ ہو گئی موت کی سچائی. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, انسان اس دنیا کے اندر جو بھی ہو, نیک ہو یا برا ہو, جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے وہ وقت بڑا تکلیف دہ ہوا کرتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اسے محسوس وہی کرتا ہے
جس کی روح نکلتی ہے اور دوسرا کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی، موت کا نشہ، موت کی تکلیف حق کے ساتھ آ جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ ظالموں کو اس وقت دیکھیں جبکہ نرخرے کے عالم میں ہوں، جب ان کی روح نکلنے والی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. اور میں بہت زیادہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا عادی نہیں، میں افسانے سنانے کا عادی نہیں، میں کس سے نہیں سناتا. میں آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا منظر دکھانا چاہ رہا ہوں. جب میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل رہی تھی، آپ کا خاتمہ ہو رہا تھا، آپ کا انتقال ہو رہا تھا. میرے بھائیو اندازہ لگانا کس کے بارے میں بتا رہا ہوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کون ہیں یہ؟ پورے نبیوں کے سردار ہیں. بات آگے آ رہی ہے. اللہ کے نبی کا انتقال سے پہلے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کو بخار چڑھتا ہے، بخار کافی تیز. آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتے جا رہی ہے، آپ کی طبیعت بگڑتے جا رہی ہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ آپ کا گھر، آپ کا حجرہ مسجد سے بالکل سٹا ہوا ہے، مسجد سے بہت دور نہیں ہے. مگر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں. آپ اتنے لاغر ہو گئے، آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر کے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے اپنے پیروں سے چل کر آنے کی طاقت نہیں رکھتے. اتنے کمزور، اتنے لاغر ہو گئے اللہ کے نبی کہ آپ کے دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، آپ کے کاندھے کو اٹھا رکھا ہے اور صحابہ کرام آپ کو اٹھا کر کے مصلی پر لا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے لا رہے ہیں. آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ جب صحابہ کرام آپ کو اٹھا کے لا رہے ہیں، آپ اپنے پیر سے چل نہیں پا رہے ہیں، آپ کا پیر زمین سے ٹچ ہوتا ہوا آ رہا ہے، آپ کا پیر گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. چند گھنٹوں کے مہمان جب اللہ کے نبی بنے ہوئے تھے، آپ کی روح تھوڑی دیر میں نکلنے والی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے کے لیے صحابہ کرام جھوک دور جھوک آیا کرتے تھے، جھوک در جھوک صحابہ کرام آیا کرتے تھے، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہم سب کی امام عائشہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی مسواک کو بہت پسند کیا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. وہ میری امت کے لوگوں، اگر میری امت پر یہ بات مشکل نہ ہوتی کہ ہر نماز کے وقت میری امت کے افراد کو مسواک کرنے میں مصیبت پڑے، مسواک کرنا میری امت کے لیے مشکل ہو جائے، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو واجب قرار دے دیتا. اما عائشہ بیان فرما رہی ہیں اللہ کے نبی چھوٹا ہوگا بس اور پیچھے جا جائے. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی عیادت کے لیے صحابی رسول آ رہے ہیں. صحابی رسول کے ہاتھ میں مسواک کی لکڑی آپ نے دیکھی، آپ کی نظر مسواک کے لکڑی پر پڑتی ہے. اللہ کے نبی اپنی نگاہیں اس مسواک کی لکڑی کے اوپر ٹکا لیتے ہیں. اما عائشہ سمجھ گئی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کو، میرے شوہر کو، میرے تاجدار کو مسواک کی ضرورت ہے. آپ سمجھ گئی. آپ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، آپ کی نگاہیں مسواک کی لکڑی پر ٹکی ہوئی ہیں، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک کی لکڑی کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی بولتے تو لیکن آپ کی آواز باہر نہیں نکل رہی.
صحابہ کرام کان لگا کر کے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو سن رہے ہیں. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں آپ نے اشارہ کیا اے میری پیاری بیوی مجھے مسواک کی لکڑی کی ضرورت ہے, مجھے مسواک کی ضرورت ہے. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے مسواک کی لکڑی صحابی رسول سے مانگا, آپ کو دیا, آپ اپنے منہ کے اندر لے جاتے ہیں. آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں, آپ کے اندر اتنی قوت نہیں رہی کہ آپ اپنے دانتوں سے چبا کر کے اس مسواک کی لکڑی کو مسواک کے قابل بنا سکیں. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے مسواک کی لکڑی کو خود لے لیا اور اپنے دانتوں سے اسے چبایا. چبانے کے بعد اس لکڑی کو اس قابل بنایا جس سے مسواک کیا جا سکے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس سے مسواک کرنا شروع کیا. آپ ذرا غور کریں تکلیف کتنی ہو رہی ہے, پریشانی کتنی ہو رہی ہے. آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے دانت سے مسواک کی لکڑی کو چبا کر کے اسے اس قابل نہیں بنا سکتے کہ آپ اسے مسواک کر سکیں. اور چلیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا آخری وقت بالکل قریب آ چکا ہے. بالکل آخری وقت میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, بالکل آخری وقت اللہ کے نبی کا ہے. تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی روح نکل جائے گی. 14ویں کا چاند اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. 14ویں کا چاند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. دنیا کے اندر مکہ اور مدینے کے اندر صحابہ کرام اپنے نبی سے محروم ہو جائیں گے. نبی کا سایہ ان کے اوپر سے اٹھ جائے گا. نبی انتقال کرنے والے, اللہ کے نبی کا بخار کافی تیز ہوتا ہے. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں آپ کا بخار اتنا تیز ہوا, اتنا تیز ہوا, آپ کے سامنے پیالے میں پانی رکھا گیا. آپ اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالتے, پانی نکالتے, بائیں جانب سے اپنی پیشانی پر رکھتے اور بائیں جانب سے دائیں جانب اپنا ہاتھ آپ کرتے جاتے. جب تک آپ کا ہاتھ دائیں جانب سے بائیں جانب پہنچتا آپ کا وہ پانی سوکھ جایا کرتا تھا. بخار اتنا تیز آ گیا, آواز چھن گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. میرے بھائیو ذرا غور کرو کون یہ جملے ادا کر رہا ہے. کائنات کا امام کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سجدے کیا جائے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا ان للموت لسکرات, یقیناً موت کے لیے سختی ہوا کرتی ہے, موت کی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں, موت کے وقت پریشانیاں ہوا کرتی ہیں. صحابہ کرام اما عائشہ اپنے کان کو نبی کے منہ کے پاس لے جاتی ہیں. آپ کہتے نظر آ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں, اے میری امت کے امت محمدیہ کے لوگوں, اے مجھے نبی ماننے والوں, اے مجھے رسول ماننے والوں, الصلاۃ الصلاۃ, تم نماز کی پابندی کرنا, تم نماز کی حفاظت کرنا. وما ملکت ایمانکم, اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. آپ کے جو ماتحت ہوں, آپ کے جو نوکر ہوں, آپ کی ذمہ داری میں جو کام کرنے والے ہوں ان کا خیال کرنا. کیا مطلب؟ یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ تم احسان کرتے رہنا. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں, کہتے کہتے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائے ہوئے جملے ادا کر رہے ہیں. اچانک ہاتھ ڈھیلی پڑی, پھر رفیق الاعلی, میرے نبی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. نبی کا انتقال ہو جا رہا ہے. میرے بھائیوں غور کیجئے کتنی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے, کتنی پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے. آپ کی آواز سست ہو گئی, آواز چھن گئی. کون ہے؟ نبی ہیں, محمد الرسول اللہ ہیں, کائنات کے امام ہیں, اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کے سردار ہیں. وہ نبی جو یہ کہتا ہوا گھومتا تھا کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری شریعت کی اتباع انہیں بھی کرنی پڑتی. وہ نبی جس نبی کے اوپر اللہ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کیا, اور اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد
اس کتاب کی حفاظت کا بیڑا خود اٹھایا اور کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے لوگوں ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی ہے جو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ وہ نبی کون ہے؟ اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا کہ اس کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی اگلی اور پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اے اللہ کے نبی اب آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پیر میں ورم اور سوجن آ جائے۔ آپ نے جواب دیا میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سن لیجئے کائنات کے امام کیسے نوازی تھے۔ آپ نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابی مجھ سے جو سوال کر رہے ہو کہ میں اتنی عبادت کیوں کرتا ہوں، تو جواب یہ سنو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ نبی اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، وہ نبی جس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، وہ نبی جو اما عائشہ سے کہہ رہا ہے کہ بیوی عائشہ تم نے جو نرم گداز بستر لگا دیا تھا آئندہ سے یہ بستر ہٹا دینا، اے میری بیوی میرا بستر وہی ہوگا جس پر میں پہلے سویا کرتا تھا، یعنی کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی چٹائی آپ کے پیٹھ پر نشانات بن جایا کرتے تھے، آپ اس پر اس لیے سویا کرتے تھے کہ رات میں آپ کی نیند کھلے اور آپ اللہ کی عبادت کرنے۔ میرے بھائیوں غور کریں، اس نبی کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ ہم کس جگہ جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نہ تو نماز پڑھتے، نہ زکوٰۃ دیتے، نہ صدقات و خیرات کرتے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ہم مارے بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم حقوق العباد میں بھی بہت بڑے ظالم بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارا عالم کیا ہوگا، ہماری حالت کیا ہوگی، اندازہ خود لگا لیجیے۔ اب چلیے پہلا اسٹیپ ختم، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دوسرا جو اس کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے گاؤں والے، اس کے گھر والے، اس کے اعزاء اقربا اسے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ قبرستان بڑا بھیانک منظر ہے میرے بھائیوں۔ قبر ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کو سننے کے بعد ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، امیر المومنین ہیں، خلفائے اربعہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عثمان غنی کے ساتھ جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی، آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی گیلی ہو جایا کرتی۔ عثمان غنی سے سوال کیا گیا اے امیر المؤمنین، اے میرے مالک، ان کے غلام ہانی نے سوال کیا اے میرے مالک آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا، اے میرے مالک آپ کے سامنے جہنم اور اس کے عذاب کا بھی ذکر کیا جاتا، آپ اس قدر نہیں رویا کرتے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو آپ اس طرح سے کیوں رویا کرتے ہیں؟ جواب یہ دیا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه احد فما بعده ایسر منه وان لم ينج فما بعده اشد منه۔ جواب یہ دیا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یقیناً قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں قبرستان کے اندر ہم اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھ رہنے والے انسان کو دفن کر کے چلے آتے ہیں، قبر اپنی آغوش میں لینے کے بعد کرتی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں حدیث رسول کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان للقبر زقۃ لو نجا منها احد لنجا منه سعد بن معاذ۔ ان للقبر زقۃ، یقیناً قبرستان کے اندر جب کسی انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، جب قبر میں کسی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد ایسے انسان کو دبوچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو نجا من احد لنجا منه سعد بن معاذ۔
اگر قبرستان کے دبوچنے سے کوئی انسان محفوظ رہتا تو سعد ابن معاذ محفوظ رہتے. یعنی سعد ابن معاذ کو قبرستان نے دبوچا ہے تو ان کے بعد دیگر لوگوں کو بھی قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد دبوچے گی. سعد ابن معاذ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ھذا الذی تحرک له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکہ لقد ثم ذمتا ثم فرجان. اے لوگو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ھذا الذی تحرک له العرش، وہ انسان ہے جس کی وجہ سے عرش حرکت میں آ گیا. وفتحت له ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. وشهده 70,000 من الملائکہ، اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے. لقد ضم ضمتا ثم فرجان، انہیں بھی قبرستان کے اندر دبوچا گیا. قبرستان نے اپنی آغوش میں لینے کے بعد انہیں بھی دبوچا ہے. ثم فرجان، پھر ان کے قبر میں کشادگی کر دی گئی. میرے بھائیو، قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد دبوچتی ہے. اور سنیے، اگر بندہ مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد انسان کو ایسے دبوچتی ہے جیسے ایک ماں اپنے پیارے بچے کو اپنی آغوش اور اپنی گود میں لینے کے بعد دبوچا کرتی ہے. یہ مومن کی بات کر رہا ہوں. لیکن کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ گنہگار کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جہنمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر بندہ کافر جہنمی گنہگار بندہ، اس کو قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد ایسے دبوچتی ہے کہ پورب اور پچھم کی دیواریں، اتر اور دکن کی دیواریں دونوں آپس میں مل جاتی ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، حالت کیا ہوگی، کنڈیشن کیا ہوگی. قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد دبوچے گی. دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب، پیر اور سر یہ سب آپس میں مل جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے. اور سنیے، ہم دفن کر کے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے کام کاج میں مشغول. افسوس تو یہ ہے کہ آج کا یہ مسلمان قبرستان پہ بھی دنیا کی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی جنازے میں شریک ہیں. قبرستان میں صحابی کو دفنایا جا رہا ہے. قبرستان کے اندر صحابہ کرام کو ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی صحابی کو ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، آپ اس لکڑی سے مٹی کو کورید رہے ہیں، کھود رہے ہیں. آپ رو بھی رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آنسو آپ کی داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے وہ زمین پر گری. زمین گیلی ہو گئی، زمین نرم ہو گئی، وہ مٹی گیلی ہو گئی. میرے بھائی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اسی جیسے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو. اے میرے صحابہ، آج اپنے ساتھی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے ہو، کل تمہیں بھی لوگ اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائیں گے، کل تمہارے جنازے میں بھی لوگ شریک ہوں گے. میرے بھائی، یہ بات سوچنے کی نہیں ہے. آپ نے اپنے آبا و اجداد کو دفن کیا، آپ کے ابو نے اپنے ابو کو دفن کیا، آپ کے ابو کے دادا نے اپنے دادا کو دفن کیا، اور آپ کو آپ کے بیٹے دفن کریں گے. آپ کے بیٹے کو بھی آپ کے گھرانے کا کوئی دفن کرے گا. میرے بھائیو، مقام عبرت ہے. قبرستان پر جایا کرو تو افسوس کیا کرو، اور قبرستان پر جایا کرو تو یاد کیا کرو، یہ ذکر کیا کرو کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں اللہ رب العالمین موت دے گا، اور ہمیں بھی لوگ قبرستان میں لا کر کے بے سہارا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. قبرستان کے اندر مدفون ہونے والا شخص اتنا بے سہارا ہوتا ہے، بیچارہ اتنا مسکین ہوتا ہے کہ جس بیٹے کی پراپرٹی بنانے کے لیے، جس بیٹے کو آگے بڑھانے کے لیے، جس بیٹے کی دولت میں اضافے کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کی، جس بیٹے کے لیے پوری زندگی گزار دی، پوری زندگی کماتا رہا، آج وہ بیٹا قبرستان میں بے سہارا چھوڑ کر کے جا رہا ہے. آدمی اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے کہ اپنے بیٹوں سے کہہ بھی نہیں سکتا اے میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے بہت دولت بنایا، میں نے تیرے لیے بہت دولت کمایا. اے میرے بیٹے، میں نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے سر
دفن کر دی. اے میرے بیٹے آج مجھے بے سہارا چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہہ بھی نہیں سکتے. میرے بھائیوں قبرستان میں آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی تو آپ کا عمل جانے والا ہے. کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے. لحد تک آپ کی تعظیم کر دی, اب آگے آپ کے نام اعمال جانے. ہر انسان یہ پیغام دیتا ہے اے میرے بھائی, اے میرے ابو, اے میرے دوست, اے میرے چچا, اے میرے امی, اے میری بہن جسے قبرستان میں ہم دفن کر رہے ہیں, جاؤ یہاں تک ہم تمہارے ساتھ آ گئے, اب آگے آپ کا عمل آپ کے ساتھ جانے والا ہے. موت آنے کے بعد انسان اتنا بے بس ہوتا ہے, انسان اتنا بے بس ہوتا ہے, چاہے اسے گرم پانی سے نہلایا جائے, ٹھنڈی کے موسم میں چاہے ٹھنڈے پانی سے نہلایا جائے, کچھ نہیں کہہ سکتا, کچھ نہیں کہہ سکتا. قبرستان میں دفن کر دیا گیا. دفن کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے منکر نکیر آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں. اگر بندہ متقی ہے تو بڑی حسین شکل و صورت میں آتے ہیں. اے نماز نہ پڑھنے والوں, اگر بندہ متقی ہوتا ہے تو فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں, وہ وقت جو ہوتا ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے. فجر بعد دفن کرو, ظہر بعد دفن کرو, کبھی بھی دفن کرو, وقت جو ہوتا ہے وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ہوتا ہے, عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہوا کرتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. متقی بندہ جو نمازی بندہ رہتا ہے وہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں, اے فرشتوں پہلے سوال و جواب نہ کرو, اے فرشتوں پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو, کہیں میری نماز فوت نہ ہو جائے, کہیں میری نماز چھوٹ نہ جائے, کہیں میری نماز قضا نہ ہونے پائے, پہلے مجھے نماز پڑھنے دو, پھر میں تمہارے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن نافرمان بندہ ڈراؤنی شکل میں کالے کلوٹے نیلی آنکھوں والے خوفناک منظر کے ساتھ آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں گھن کہتے ہیں, گھن. 3 سوال, من ربو کا, تمہارا رب کون, تمہارا نبی کون, تمہارا مذہب کون. متقی بندہ تو جواب دے لے جائے گا, لیکن کافر بندہ جس کے پاس ڈراؤنی شکل میں فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ جواب نہیں دے پائے گا. ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا ہائے ہائے لا ادری, ہائے ہائے لا ادری, ہائے ہائے لا ادری, ہائے میری ہلاکت, ہائے میری تباہی, ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں نے نہیں جانا, میں نہیں جانتا آپ کے سوالوں کا جواب. یہ جواب پاتے ہی وہ فرشتے اسی لوہے کے ہتھوڑے سے کان اور گدی کے بیچ میں ایسی مار مارتے ہیں, ایسی مار مارتے ہیں, ایسی مار مارتے ہیں جس مار کی وجہ سے, جس ضرب کی وجہ سے, جس چوٹ کی وجہ سے انسان چیختا ہے, چلاتا ہے, اور اس کے چیخنے کی آواز کو, اس کے چلانے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنا کرتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا, اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دو گے, لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب قبر سنائے. مگر ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ اگر اللہ قبر کے عذاب کو سنا دے تو تم لوگ اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا بند کر دو گے. میرے بھائیو, بڑا خوفناک منظر ہوا کرتا ہے, بڑا دہشتناک منظر ہوا کرتا ہے. مختصر سا وقت ہے, باتیں زیادہ کرنی ہیں. 2 چیزیں ہو گئیں, موت ہو گئی اور قبرستان ہو گیا. تیسرا مرحلہ, قیامت قائم ہوگی. اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل کو حکم دے گا. اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے. پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے, پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے, پوری دنیا فنا ہو جائے گی, پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. 40 سال گزر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا. اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے فرشتے اسرافیل, تم دوبارہ سور میں پھونک مارو. دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا. سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر کے لیے چل دیں گے, اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ جمع ہوں گے.
اللہ فیصلہ کرے گا، جنتی لوگ بھی ہوں گے، جہنمی لوگ بھی ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ کیا کہے گا؟ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا، جھومے گا، لوگوں سے کہے گا لو میرے نام اعمال کو پڑھو، لو میں کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ تھا کہ مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا. فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب قریب ہوں گے. اللہ کہے گا اے میرے بندے، دنیا میں تو نے بڑی پریشانیاں برداشت کی ہیں، دنیا میں تو نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اے میرے بندے، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں تو نے میرے لیے برداشت کی تھی، لے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، کھاؤ اور پیو، عیش و آرام کرو. لیکن کافر، گنہگار، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش پہلی مرتبہ دنیا کے اندر جو موت آئی تھی وہی معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا. اور اے مالداروں، مال و دولت کمانے والوں، اپنے بیٹوں کے لیے فکر مند رہنے والوں، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والوں، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے در مسجد سے اذان کی آواز جا رہی ہو، آپ نماز پڑھنے نہیں آتے ہو، سنیے، کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، یہ مالدار کہے گا مجھے میرے مال و دولت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. حالک عنی سلطانیہ، مجھے میری سلطنت نے، مجھے میری بادشاہت نے، مجھے میری حکومت نے ہلاک و برباد کر دیا. اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ پکڑو اسے، پکڑنے کے بعد ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، پکڑنے کے بعد جکڑنے کے بعد جہنم کے اندر پھینک دو، جہنم کے اندر ڈال دو. جہنم کون سی جہنم؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. قیامت کے دن تکاد تمیز من الغیظ، قریب یہ ہوگا کہ جہنم غصے کی وجہ سے پڑ جائے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب یہ ہوگا کہ جہنم غصے کی وجہ سے پڑ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. جب بھی جہنم کے اندر کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، بلندی والوں غور سے سنو، میری ماں غور سے سنو، میری بہنوں غور سے سنو. جہنم کے اندر ڈالے جانے کے بعد جہنم کا داروغہ، جہنم کا نگراں یہ سوال کرے گا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. اے جہنمی، کیا تیرے پاس ڈرانے والے نہیں گئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہے گا ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، ہمیں دین کی باتیں بتانے والے آئے، ہم نے دین کی باتیں تو خوب سنی، لیکن ہم نے کیا کہا؟ بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے یہ کہا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. پیغمبروں کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، پیغمبروں سے یہ کہا جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں قرآن دے کر کے بھیجا یہ غلط ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. اے میرے بندو تم بہت بڑی گمراہی میں ہو. میں نے یہ کہا، جہنمی کہے گا ہم نے یہ کہا. اے دین کی باتیں بتانے والوں، اے نبی، اے رسول، اے اللہ کی باتیں بتانے والے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم سب کے سب بڑے دھوکے میں ہو. جہنم اتنی خطرناک
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے محلوں کی طرح سے، بڑے بڑے بلڈنگوں کی طرح سے، بڑے بڑے بنگلوں کی طرح سے، بڑے بڑے بلڈنگوں اور بڑے بڑے گھروں کی طرح سے وہ جہنم شعلے مار رہی ہوگی، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، اللہ نے ارشاد فرمایا کلا انہا لظا، وہ میرے بندو وہ جہنم تو ہر ایک کو جھلسانے والی ہے. نزاعۃ للشوا، ہر آدمی کی چمڑے کو ادھیڑ ڈالے گی، ہر آدمی کے چمڑے کو ادھیڑ ڈالے گی. میرے بھائیو، اللہ نے اسی بات کو قرآن میں بیان فرمایا. دوسرے جگہ پر اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، جسم جلے گا، چمڑیاں جلتی رہیں گی، یہ چمڑا جل جائے گا، باڈی جل جائے گی، جسم جل جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب بھی ایک چمڑا جلے گا ہم اس کے بدلے میں دوسرا چمڑا پہنا دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، عذاب کا مزہ برداشت کرتے رہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالی جہنم میں جہنمی کو ڈال دے گا، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے میرے صحابہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. جب قرآن کریم کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے اللہ کے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، ایک ایک کر کے بلایا اور کہا اے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. آپ نے کہا یا صفیہ امت رسول اللہ انکر نفس من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، اے میری پھوپھی تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا. آپ نے اپنی پیاری بیٹی چہیتی بیٹی لگتے جگر نور نظر حضرت فاطمہ سے کہا یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، اے میری بیٹی فاطمہ تیرا باپ نبی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ تیرا باپ رسول ہے، تجھے دنیا میں میرے مال و دولت سے جو مانگنا ہے مانگ لے اور اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، صحیح روایت ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم کیا جانے جہنم کیسے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی نے کہا اے میرے پیارے صحابہ جہنم ایسی ہوگی، جہنم اتنی خطرناک ہوگی، ایک آدمی جو دنیا کے اندر بڑا مالدار رہا ہوگا، بڑا دولت والا رہا ہوگا، بڑا پیسہ والا رہا ہوگا، بڑی عزت والا، بڑی جاہو مقام والا رہا ہوگا، لوگ سلام کیا کرتے تھے، لگژری لائف گزارا، بڑی بڑی گاڑیوں سے چلتا رہا، اے سی میں زندگی گزارتا رہا. قیامت کے دن ایسے آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے اندر میرا مولا داخل کر دے گا. دنیا کا رئیس ہے، دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزارا ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، پھر میرا مولا اسے جہنم سے نکالے گا. اللہ تعالیٰ نکالنے کے بعد کہے گا اے میرے بندے دنیا میں تو نے کبھی پریشانیاں نہیں دیکھی، اے میرے بندے دنیا کی زندگی تو نے بڑی آرام و راحت کے ساتھ گزارا، تھوڑی دیر تو نے جہنم کے عذاب کو برداشت کیا ہے، بتا دے دنیا کا کوئی سکھ بھی تجھے یاد ہے کیا؟ دنیا کا کوئی آرام بھی تجھے یاد ہے کیا؟ جواب دے گا اے اللہ، اے پروردگار، اے میرے مولا، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے 1 منٹ کے لیے، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے میں جہنم کے اندر داخل کیا گیا، اے اللہ دنیا کے سارے آرام و راحت کو بھول گیا، اے اللہ دنیا کے سارے چین و سکون کو بھول گیا، اے اللہ آج اندازہ یہ ہو رہا ہے، اے اللہ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے الہ العالمین کی میری پوری زندگی پریشانیوں ہی پریشانیوں میں گزری. وہیں پر ایک ایسا بندہ جسے اللہ رب العالمین نے اگر دنیا میں غریب بھی رکھا تھا، پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیو
کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو اللہ دولت دے رہا ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور اگر اللہ کسی کو غریب بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. یہ کبھی مت سوچئے گا. ایسا آدمی جسے دنیا کے اندر اللہ نے بہت زیادہ دولت نہیں دیا، دنیا کے اندر بہت زیادہ مالدار نہیں بنایا، گھر بہت اچھا نہیں ہے، بلڈنگ بڑی بڑی نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، لگژری لائف نہیں گزار رہا ہے، لیکن اللہ کا بندہ، اللہ والا بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھا کرتا ہے، ٹھنڈی ہو یا گرمی ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تھوڑی دیر کے لیے جنت کے اندر داخل کرے گا اور کہے گا، نکالے گا اس کو 1 منٹ کے اندر جنت سے باہر کرے گا اور کہے گا، اے میرے بندے تھوڑی دیر کے لیے میں نے تجھے جنت کے اندر داخل کیا، بتا دنیا کا کوئی دکھ تجھے یاد بھی ہے کیا؟ دنیا کی کوئی پریشانی بھی تجھے یاد ہے کیا؟ جواب دے گا، اے اللہ، اے مولا، دنیا کے اندر تو میں نے تکلیفیں بہت برداشت کی، دنیا کے اندر تو میں نے پریشانیاں بہت برداشت کی، مگر اے مولا تھوڑی دیر کے لیے تیری جنت میں داخلہ نصیب ہوا، اے اللہ جیسا محسوس ہو رہا ہے، اے اللہ جیسا لگ رہا ہے میری پوری زندگی آرام کے ساتھ کٹی، آرام سے گزری ہے. میرے بھائیو، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اندازہ لگا لیجئے. 1 منٹ میں انسان دنیا کی تمام پریشانیوں کو بھول رہا ہے، تو وہیں 1 منٹ کے اندر انسان دنیا کے تمام آرام و راحت کو بھی بھول رہا ہے. جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین مختلف طریقے سے عذاب دے گا، تڑپتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، مختلف طریقوں کو عذاب سے دوچار کیا جاتا رہے گا، پریشان ہو جائیں گے، بڑا لمحہ گزر جائے گا، طویل عرصہ گزر جائے گا، داروغے جہنم کے پاس آئیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، داروغے جہنم کے پاس آئیں گے جس کا نام مالک ہوگا، اس سے کہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو تمہارا رب ہمیں موت دے دے، بہت عذاب دے دیا، بہت ہم نے برداشت کر لیا، اب ہمارے اندر عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں. جواب دے گا، انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا اور ایسے تڑپتے رہنا. واپس چلے جائیں گے، بھوک لگے گی، اے اللہ، اے میرا مولا، اے پروردگار، بھوک کافی تیز لگ گئی، اے اللہ کھانا کھلا دے، اے اللہ کھانے کا کوئی انتظام کرا دے، اے اللہ کچھ کھانے کے لیے دے دے. اللہ تڑپائے گا، چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، چیخیں گے. کافی دن گزر جانے کے بعد اللہ کہے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ انہیں کھانا کھلا دو. کون سا کھانا؟ بریانی، قورمہ، مچھلی نہیں. اللہ نے بیان فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. زقوم کانٹے دار درخت ہے، جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید کے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ الغاشیہ میں ارشاد فرمایا، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. کانٹوں کے علاوہ، خاردار کانٹوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز انہیں کھانے کے لیے نہیں دی جائے گی. لا یسمن، جو کھانا انہیں نہ تو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ انہیں بھوک سے بے نیاز کرے گا. پیٹ بھی نہیں بھرے گا، بھوک بھی نہیں جائے گی، موٹے بھی نہیں ہوں گے. ذرا اندازہ لگائیے، کانٹا کوئی کھا پائے گا کیا؟ چلیے کھانے کا انتظام ہوا، گرچہ کانٹا ہی ہوا. پیاس لگے گی، اے اللہ، اے میرے مولا، پیاس کافی تیز لگ گئی، پیاس کافی تیز لگ گئی، اے اللہ پانی پلا دے، اللہ پلانے کا انتظام کر دے. چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کچھ نہیں ملنے والا. تڑپیں گے، جہاں بلب ہوں گے ان کی جان نکلنے والی ہوگی. پیاس کی شدت کا اندازہ لگاؤ. اتنے میں پانی تو نہیں ملے گا، لیکن جنت کے بالا خانوں کی طرف نظر پڑے گی. بلندی کا میرا دوست، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میرا کوئی اور رشتہ دار جنت میں ہے. آب خورے پی رہا ہے،
ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی رہا ہے, پیاس کی شدت ہوگی, کہے گا پانی پلا دو. اے میرے باپ, اے میرے بھائی, اے میری ماں, اے میرے دوست, تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. جواب یہ دے گا, باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, کوئی بھی ہو, جواب یہ دے گا یا جواب یہ دے گی کہ نہیں نہیں, ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے, ہم اللہ کے ماننے والے, اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, ہم تمہیں کچھ بھی دے نہیں سکتے, ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے. پیاس کا عالم کیا ہوگا, پیاس کی شدت کا اندازہ آپ اس جملے سے لگائیے. کیا کہیں گے, بہت زیادہ پانی کا مطالبہ نہیں, افیضوا علینا من الماء, ایک قطرہ پانی دے دے, ایک بوند پانی دے دو, ایک قطرہ پانی پلا دو, ہماری جان تو بچ جائے. لیکن جان بچانے کے لیے سفارش کریں گے, لیکن ایک بوند پانی بھی نہیں ملے گی. آئیں گے واپس, اے اللہ, اے مولا, اے مولا, تو ہمیں پانی پلا, اے اللہ کچھ تو پینے کے لیے دے دے. میرے بھائیو, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, میں نے کہا اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, ایسا آدمی اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ولا طعام الا من غسلین, پیپ کے علاوہ کوئی چیز کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہوگی. پیپ جو جہنمی کے جسم سے نکلے گا مواد, وہی اللہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دے گا. اعاذنا اللہ منہ, اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے, ہم سب کے اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے, آمین. میرے بھائی اور دوستو, تو اللہ رب العالمین پیپ پینے کے لیے جہنمیوں کو دے گا. جہنم عذاب ہے, مختلف طریقوں کا عذاب. سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے صحابہ, قیامت کے دن جہاں لوگوں کو مختلف طرح سے عذاب دیا جائے گا, اس میں سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا. جانتے ہیں ہلکا عذاب کیا ہوگا, آگ کی چنگاریاں پیروں کے نیچے رکھی جائیں گی اور دماغ سے شعلے نکلیں گے. جس طریقے سے ہاڈی میں پانی ابل رہا ہو, اسی طرح آگ کی چنگاریاں پیر کے نیچے, آگ نہیں, آگ کی چنگاری رکھی جائے گی اور شعلے دماغ سے نکلیں گے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے, اس سے کم عذاب دنیا میں آنے والے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا. جس کو بھی عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب ہوگا. میرے بھائیوں, قیامت کے دن آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم دنیا میں مال و دولت اکٹھا کر لیں, ہم پراپرٹی بنا لیں, ہم زمین خرید لیں, ہم جائیداد بنا لیں, ہمارے گھر میں کئی گاڑیاں ہو جائیں, بینک بیلنس بہت زیادہ ہو جائے. آج کامیابی کا معیار اسی کو سمجھ لیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار, جسے جہنم سے بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے, فقد فاز, تو وہی کامیاب ہوگا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے غافل انسانوں, اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں, اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں, ذرا غور کرو اللہ کیا فرما رہا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے, دھوکا ہے, دھوکا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ اپنے اولاد کے لیے مرتے ہو, آپ اپنی اولاد کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہو. سنیے, قیامت کے دن, قیامت کا جو منظر بڑا ہولناک ہوگا, اس دن باپ بیٹے کا نہیں, نہ بیٹا باپ کا, نہ بھائی بھائی کا ہوگا, نہ بہن بہن کی ہوگی, نہ بیوی اپنے شوہر کے لیے, نہ شوہر اپنے بیوی کے لیے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ, اللہ نے قرآن میں
میں فرمایا اور سنیے جن اولاد کے لیے آج ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے کہے گا، انسان کہے گا اے اللہ، اے پروردگار عالم، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنے، انسان کہے گا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ یہ میری بیوی ہے، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اے اللہ یہ میری بہن ہے، اے اللہ یہ میری بیٹی ہے، اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، سب کو میں فدیہ دے رہا ہوں، سب کو تو عذاب دے دے لیکن مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، کوئی ہی کام نہیں آنے والا۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ یہ کافر کیا کہیں گے، یہ جہنمی کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے تیرا عذاب دیکھ لیا اور ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، ہم وعدہ کرتے ہیں نیک عمل کریں گے، اے اللہ ہم گناہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن اللہ دوبارہ واپس نہیں بھیجے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنا یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ کی دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ابھی شیخ عتیق صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس میں آپ نے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اے میرے بندو تم دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے یہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا چند گھنٹوں کی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو بھی زندگی دی ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس میں قیامت کے لیے یا آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ والے بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تبھی کامیاب ہو پاؤ گے۔ ورنہ یقین مانو اگر راستے سے ہٹے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو پھر ناکامی نامرادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، مولا کریم پروردگار عالم تو سب سے پہلے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مولا تو ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو ہماری آواز سن رہی ہوں، اے اللہ رب العالمین ان سب کو تو دیندار بنا، ان سب کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔